الله. لا إله إلا الله. الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ ساری بہنیں خیریت سے ہوں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنی عافیت میں، خیر میں، ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب سے راضی ہوں، اللہم آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ امید ہے کہ آپ سب نے آنے سے پہلے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا وعمالنا واخلاقنا وعاداتنا اللہم آمین۔ تو الحمدللہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت دیکھ رہے ہیں قدم با قدم، اسٹیپ با اسٹیپ۔ الحمدللہ آج ہمارا ڈے 6 ہے اور ہم لاسٹ کلاس میں دیکھ رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، اور اس کے بعد ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے مناقب کو اسٹارٹ کیا تھا الحمدللہ۔ تو ہم جب ساری دعاؤں کو دیکھتے ہیں تو ایک دعاؤں کا ذہن میں جو خلاصہ آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جب ان کی ولادت ہوئی تو کتنا شرک کا دورہ تھا، پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بعثت کے لیے چنا، پھر کیسے انہوں نے کس کس انداز سے اپنے باپ کو، ہاں اپنے قوم کو، پھر مختلف انداز سے جسے کہا جائے دعوت دین کا کام کیا، پھر ایک کے بعد ایک آزمائش، ہاں مختلف مراحل کے اندر سے آزمائشوں سے گزرے ہیں، تو پھر اللہ کے حکم سے کعبے کی تعمیر کرتے ہیں۔ کعبے کی تعمیر کے بعد جب کعبہ تیار ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تو پھر وہ جو مناسک حج ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ہم نے بیچ میں مناسک حج کو روکا تاکہ اب حج کے دن آ رہے ہیں 8 سے، تو ہم اس وقت کریں گے تو ہماری ڈفرینٹ، جیسے ہمیں ایسا لگے گا جیسے ہم بھی وہیں موجود ہیں۔ تو ہم نے درمیان میں سوچا کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب کے ساتھ جو ایک تعلق ہے وہ ہے دعاؤں کا، اور ساری دعائیں ہم نے جو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آتی ہیں لاسٹ کلاس میں دیکھی، اور ساتھ ہی ہم نے ان کے مناقب کو بھی سٹارٹ کر لیا۔ تو دعاؤں کا اوورآل جو پیغام ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی، آپ کی دعاؤں کا علیہ السلام۔ یاد رکھیں یہ دعائیں کیا پیغام دیتی ہیں کہ ہمیں ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے اور اسی کے سامنے اپنے دامن کو پھیلانا ہے، اور پھر یہ دعائیں پیغام دیتی ہیں کہ ہمیں ہمیشہ اللہ ہی سے دین و دنیا کی سربلندی، عزت، نیک نامی اور ترقی کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ یہ دعائیں ہمیں پیغام دیتی ہیں کہ ہمیں ہمیشہ اعمال صالح کو انجام دینے کی توفیق طلب کرنا ہے، اور توفیق ملنے پر قبول اعمال کی دعا اسی سے مانگنی ہے۔ کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ یہ دعائیں مجھے اور آپ کو پیغام دیتی ہیں کہ ہمیں ہمیشہ آزمائش میں استقامت و ثابت قدمی سے کام لینا ہے۔ پھر یہ دعائیں مجھے اور آپ کو پیغام دیتی ہیں
کہ ہمیں ہمیشہ دعوت دین کا فریضہ انجام دیتے رہنا ہے اور اس راہ میں آنے والی مشکلات کا سامنا کرتے رہنا ہے۔ پھر یہ دعائیں مجھے اور آپ کو کیا پیغام دیتی ہیں کہ مومن کی زندگی میں آزمائش کا آنا یقینی ہے، ٹیسٹ آئے گا، اس کے بغیر مومن کی زندگی نہیں ہے۔ تو اس راہ سے گزر کر ہی انسان کا ایمان پختہ سے پختہ تر ہوتا جاتا ہے۔ ایمان کی مضبوطی کے لیے شرط کیا ہے؟ آزمائش کا آنا۔ جب تک آزمائش نہیں آئے گی آپ کا ایمان پختہ نہیں ہو سکتا، آپ راسخ الایمان نہیں بن سکتے۔ اسی طرح یہ دعائیں پیغام دیتی ہیں کہ نعمتیں ملنے پر اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنے چاہیے۔ تو میں اور آپ کیا کریں؟ میں اور آپ الحمدللہ جو بھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں سیکھی ہیں، مانگی ہیں، ایک تو ہم اس کو مانگیں، اپنی عبادت کا حصہ بنائیں۔ مراد ہے کہ نماز میں مانگ لیں، سجدے میں مانگ لیں، یا آپ تشہد میں مانگ لیں، اور ساتھ ساتھ ان کے پیغام سے یاد رکھیے جو بھی ان کا میسج ہے ابراہیم علیہ السلام کا، مسلسل ہم میسج پڑھ رہے ہیں، اور مناقب کے اندر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اس میں جو دین اور ایمان کی پختگی کی بات کی گئی ہے اور کس طرح اپنے رب کے ساتھ حقیقی معنوں میں جو تعلق جڑتا ہے اور جس سے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں ملتی ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو ویسے ہی اپنے ایمان کو، اپنے دین کو مضبوط کرنا ہے، تاکہ واقعی میرا اور آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ حقیقی معنوں میں جڑ جائے، اور پھر میں اور آپ اللہ کا جو دین ہے اور یہ جو اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے، اس کی ساری بھلائیاں سمیٹنے والے بن جائیں۔ اللہ کرے ایسا ہو۔ تو ہم انشاءاللہ مناقب کو دیکھیں گے۔ آپ کے سامنے دعاؤں کو رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ساری دعاؤں کا خلاصہ تھا، تاکہ جو لوگ کسی وجہ سے مس کر چکے ہیں تو تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہم جو دیکھ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کے مناقب، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ مختلف انداز سے کہ سب سے پہلا مناقب کیا؟ ان کے فضائل اور مناقب میں سے اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ دوسرا ہم نے دیکھا ہدایت یافتہ تھے۔ تیسرا ہم نے دیکھا کہ امام اور پیشوا اللہ نے ان کو بنایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام مومن تھے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کریم خاندان سے تھے، اور اس کو ہم نے دیکھ لیا تھا حدیث کے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی ایک امت تھے۔ اللہ اکبر، ایک امت کا کام کر گئے۔ کون؟ ہمارے، ہم سب کے باپ ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ النحل 120 121۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھا، اللہ کا فرما بردار، ایک اللہ کی طرف ہو جانے والے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، اس کی نعمتوں کا شکر کرنے والے۔ اس نے اسے چن لیا۔ اللہ تو ہمیں بھی چن لے، ہمیں بھی شکر گزار بنا دے، اور اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دے۔ واقعی تبھی تو آپ دیکھیے جب آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتی ہیں، آپ کیا پڑھتی ہیں ہر نماز میں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو کبھی شعور سے پڑھ کے دیکھیے، ضرور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام کو اکیلے ہی جو ایک امت کا قرار دیا، اس کی دو وجوہات تھی، اس کا دو ریزن تھا جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایک امت کا ٹائٹل دیا، کہ آپ علیہ السلام اکیلے ہی ایک امت تھے، ایک امت کا کام کر کے چلے گئے۔ پہلی وجہ کیا تھی؟ آپ کے اندر جو کمالات تھے وہ ایک امت کے مانند تھے۔ اللہ نے آپ کو جو خوبی دی تھی، جو ہنر دیا تھا، جو کمال دیا تھا، نمبر ون وہ ایک امت کے مانند تھا۔ دوسرا، آپ کا کام ایک امت کے مانند تھا۔ آپ جو کام کر رہے تھے الحمدللہ، یعنی جو بھی دین کی تبلیغ کا کام کیا، لوگوں کو ایک توحید کی طرف بلایا، وہ پوری ایک امت کی مانند تھا۔ اکیلے ہی پوری امت کا کردار ادا کر کے چلے گئے۔ اللہ کرے آج ہم بھی ایسے ہی، ہمارے اندر بھی اللہ کی خوبی پیدا کر دے کہ چاہے کوئی ساتھ چلے نہ چلے،
اللہ ہمیں امت کی حیثیت سے ایک کام کرنے والا بنا دے، ہم ایک اکیلے امت کافی ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو سرو کرنے کے لیے۔ اب اگلے مناقب کی طرف چلتے ہیں، اب وہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں۔ اللہ تو ہم پر بھی اپنی رحمت برسا دے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ تو ہم سب تیری رحمت کے محتاج ہیں نا۔ تو اب کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَهَّبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، سورہ مریم آیت 50، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے حصہ عطا کیا۔ یعنی جو کچھ ملتا ہے دنیا میں یا آخرت میں، یہ سب اللہ کی رحمت کا حصہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا خصوصی رحمت فرمانا ابراہیم علیہ السلام پر، اللہ تعالیٰ جس پر جب چاہے خصوصی رحمت فرما دے۔ اصل بات ہے کہ اللہ آپ کے دل کو دیکھتا ہے، اس لیے میں نے آپ سے کہا اپنی دعاؤں میں اللہم انا نسألوک قلبا سلیما، سلامت دل کے ضرور دعا کریں، جو ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کی نافرمانی سے، ہر طرح کے کفر سے، ہر طرح کے نفس کی جسے کہا جائے محبت سے پاک ہو۔ ہاں، تو آپ دیکھیں اللہ کی رحمت کا کتنا بڑا ان کو حصہ مل گیا۔ پھر اگلی ان کی مناقب دیکھتے ہیں، فضائل دیکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی سلام، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان پر سلام بھیجتے ہیں۔ فرمایا سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین، الصافات 109 1110، کہ ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو اور ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے بدلہ دیتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ کسی کا بھی اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو جو اللہ کی سلامتی میں آ جائے تو وہ تو پھر سراسر سلامت والا بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا خصوصی سلام ابراہیم علیہ السلام پر، کیونکہ وہ محسن تھے، احسان کرنے والے تھے، اپنی ذات سے سب کے ساتھ خیر کرنے والے تھے۔ اللہ کرے ہم بھی محسن بن جائیں۔ اور آپ دیکھیے ہم ہر نماز میں درود ابراہیم پڑھتے ہیں نا، تو اس میں بھی کیا رحمت کی برکت کی دعا کرتے ہیں، جو اللہ کے نبی کی امت کے لیے، نبی کے لیے، ساتھ ابراہیم علیہ السلام، یہ ہے خصوصی سلام۔ پھر آپ دیکھیے اگلا مناقب یا فضائل، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہم سب کے لیے کیا ہے؟ بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، سیم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی ہم سب کے لیے بہترین رول ماڈل ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ الممتحنہ آیت نمبر 4۔ بے شک تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں بہترین اچھا نمونہ ہے، اور ان لوگوں میں سے جو اس کے ہمراہ تھے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا بے شک ہم تو بیزار ہیں، اور ان سے جنہیں تم اللہ کی سوا پوچھتے ہو، ہم نے تمہارا انکار کر دیا، اور ہماری اور تمہارے درمیان دشمنی اور بیر ہمیشہ کے لیے ظاہر ہو گیا، یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے کہنا کہ میں تمہارے لیے معافی مانگوں گا، اور میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کسی بات کا مالک بھی نہیں ہوں، اے ہمارے رب، ہم نے تجھ ہی پر بھروسہ کیا ہے، اور تیری ہی طرف ہم رجوع ہوئے، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ کیا بات پتہ چلی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم سب کے لیے کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہترین رول ماڈل ہے۔ تو جب تک میں اور آپ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو نہیں دیکھیں گے، میں اور آپ کیسے ان کو رول ماڈل بنائیں گے؟ کیسے ہر آزمائش میں کامیاب ہوں گے؟ کیسے ان کے دین کو فالو کریں گے؟
کیسے ایک امت کا رول ادا کریں گے۔ تو ان کی زندگی ہم سب کے لیے بہترین رول ماڈل ہے۔ اللہ کرے ہم ان کی سیرت کو پڑھ کر اپنی زندگی میں وہ کوالٹیز لے کر آئیں، وہ فضائل لے کر آئیں، وہ خوبی لے کر آئیں جو ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔ پھر آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو اگلا فضائل ہے، مناقب ہے، وہ یہ کہ ملت ابراہیم علیہ السلام کی ہم سب کو پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک تو اسوہ حسنہ ہے کہ آپ رول ماڈل ہیں، ساتھ ہی اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اور آپ، جسے کہا جائے ابراہیم علیہ السلام کے حکم کی، یعنی ان کی جو پیروی کا ہم سب کو حکم دیا ہے۔ اب دیکھیے کہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو، جو ایمان ہے، پیپل آف بلیورز ہیں، ان کو ملت ابراہیم کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ اور آپ کو جسے کہا جائے، اور آپ کو یہ کہا گیا ہے علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جسے کہا جائے یعنی ان کو یہ کہا، بتایا گیا کہ اصل جو فالوورز ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو منشن کر دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے محبت یا ان کے فالوورز تو وہ ہیں جو ان کی اتباع کرتے ہیں، نہ کہ مشرکین اور یہود و نصارہ، جو کہ جھوٹے دعوے کرتے ہیں کہ ہم ان کی اولاد میں سے، ہم ان کے پیروکار ہیں۔ تو پیروی کا اختیار کس کس کو ہے؟ جو ان کو اپنی عملی زندگی میں ان کی اتباع کرے، ان کے فٹ اسٹیپ پر چلے، تو وہی دراصل ان کے متبع قرار دیے جاتے ہیں، جو ان کی پیروی کرے۔ لیکن آپ دیکھیں مشرکین یا یہود نصارہ، ہر کوئی اپنے آپ کو کس کے ساتھ جوڑتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، کہ ہم ان کی، جسے کہا جائے ہم ان کو جد امجد مانتے ہیں، کہ یہ ہم ان کے فالوورز ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، النحل 123۔ پھر ہم نے تمہاری طرف وحی کی کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو بالکل یکسو تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے، مشرکوں میں سے نہیں تھے آپ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا، اہل ایمان کو تاکید کرتے ہوئے سورہ حج میں فرمایا، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، الحج 78۔ اور اللہ کی راہ میں اس طرح جد و جہد کرو جیسے جد و جہد یا کوشش کرنے کا حق ہے، اسی نے تمہیں منتخب فرمایا اور دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اپنے باپ کون؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر کاربند رہو۔ اس نے تمہارا نام اس سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی مسلمان رکھا ہے۔ ہمیں نہیں کہا جا رہا کہ ہم جسے کہا جائے مختلف فرقوں میں بٹ جائیں، ہم حنفی ہیں، ہم مالکی ہیں، ہم شافعی ہیں، ہم حنبلی ہیں۔ ہمیں تو یہ کہا جا رہا ہے ہمارا تو ایک نام ہے، اور کیا؟ ہم مسلمان ہیں۔ یہی ہم جسے کہا جائے اللہ نے یہ نام رکھا ہے، اس سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی۔ تو یہاں پہ جو میسج دیا جا رہا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے جو فالوورز ہیں وہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی اور اہل ایمان، نہ کہ یہ مشرکین، نہ کہ یہ یہود و نصارہ جو اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں۔ تو اصل بات ہے کہ اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کرے جہاد کرو جیسے اس کا حق ہے، ہاں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ تو اور دین کے معاملے میں تو کوئی بھی تنگی نہیں ہے۔ اصل بات ہے کہ میں اور آپ اگر صحیح دین کی پیروی کرتے ہیں، اس پر کاربند رہتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی اس طریقے پر چلنے والا بنا دے، ہاں، نہ صرف ان کی سیرت بلکہ ان کے فٹ اسٹیپ پر بھی عمل کرنے والا بنا دے۔ پھر آگے دیکھیے ایک اور ابراہیم علیہ السلام کے وسائل یا مناقب میں سے کوئی بیوقوفی ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اراض کر سکتا ہے؟ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سمیت اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں۔ اب جو بھی آپ علیہ السلام کی پیروی، آپ علیہ السلام کی دین کی پیروی نہیں کرتا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود سورہ البقرہ 130 میں بتا دیا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ کیا بتایا؟ اور کون ہے جو ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے منہ موڑے گا سوائے اس کے جو خود کو بے وقوفی حماقت میں مبتلا کرے، جو بے وقوف ہے، جو اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا رکھے۔ اور یقیناً ہم نے اس کو دنیا میں بھی خاص مقام کے لیے چن لیا، اور بے شک آخرت میں بھی وہ اللہ کی نیک بندوں میں شامل ہوں گے۔ کتنی بڑی بشارت ہے! دنیا میں بھی اللہ نے ان کو چنا، بہترین مقام دیا، بہترین جسے کہا جائے نبوت دی، بہترین درجہ دیا، اور آخرت میں بھی کیا، اللہ کے نیک بندوں میں سے۔ تو جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے منہ موڑتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بے وقوف ہو نہیں سکتا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی پیروی کا حکم دے رہے ہیں۔ اور جو ان کے طریقے کو چھوڑ دے گا، ان کے فوٹ اسٹیپ پہ نہیں چھوڑے، مطلب فوٹ اسٹیپ کو فالو نہیں کرے گا، تو وہ بہت بڑی حماقت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے فٹ اسٹیپ پر چلنے والا بنا دے۔ آگے دیکھیے ایک اور صفت جو جسے کہا جائے، ایک اور فضیلت جو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آتی ہے، جو مناقب ہے، وہ کیا ہے ہمارے پاس؟ وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر سب نے لبیک کہا۔ یہ اللہ کی طرف سے خاص آنر ہے، خاص فضیلت ہے، خاص ابراہیم علیہ السلام کا مناقب ہے کہ ان کی ایک آواز پر سب نے لبیک کہا۔ اور جس نے لبیک کہا، انشاءاللہ اللہ کے اذن سے وہ سب اللہ کے گھر جائیں گے۔ اور وہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، لما بنی ابراہیم البیت اوحى اللہ الیہ ان اذن فی الناس بالحج قال فقال ابراہیم الا ان ربکم قد اتخذ بیتا او امرکم ان تحجوه فاستجاب له ما سمعه من حجر او شجر او اکمت او تراب لبیک اللہم لبیک۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وہی فرمائی کہ لوگوں میں آپ حج کی ندا لگائیں، پکار دیں۔ راوی بیان کرتے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، جان لو بے شک تمہارے رب نے ایک گھر بنایا ہے اور تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ تم اس کی زیارت یعنی مراد حج کرو۔ بس ان کی ندا پر پتھروں نے، درختوں نے، ٹیلوں نے اور مٹی میں سے جس نے اس ندا کو سنا، کیا کہا؟ لبیک اللہم لبیک، اللہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، اللہ ہم حاضر ہیں۔ جس نے ان کی پکار کو سنا اور یہ کہا، تو وہ سب انشاءاللہ ایک دن اللہ کے گھر کی زیارت ضرور کریں گے۔ اللہ اکبر! یہ خاص جسے کہا جائے ابراہیم علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ آج جتنے لوگ آپ دیکھیں رہتی دنیا تک حج کے لیے جائیں گے، سب کا ثواب کس کو جا رہا ہے؟ ایک پکارنے والے کی پکار پر۔ کون پکار رہا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اور آج تو جائیں تو آپ کو چونٹی بھرنے کی جگہ نہیں ملے گی، ایسے لوگ ماشاءاللہ ملینز میں لوگ آپ کو ملیں گے، ایسا وہ گھر ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ بارک اللہ آباد ہے۔ وہ قربانی تھی نا حضر علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی۔ رہتی دنیا تک ہر کوئی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیے، آپ امیجنیشن میں لائیے کہ کیا آپ نے اس ندا پر لبیک کہا تھا؟ اگر لبیک کہا تھا تو انشاءاللہ اللہ ضرور آپ اس لبیک پر ایک دن جائیں گے۔ اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو لے جاؤ۔ ہم سب ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہتے ہیں۔ تو جس پتھر نے، درخت نے، ٹیلے نے، مٹی نے، جس نے سنا، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہاں ضرور جائے گا۔ پھر آپ دیکھیے ایک اسپیشل آنر، مناقب کس کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ کیا؟ اللہ کے خلیل اللہ کا لقب۔ کیسا لگتا ہے یہ سن کے؟ آپ دیکھیے دنیا میں بھی اگر کسی بڑے انسان سے دوستی ہو جائے، کہ جو کہ واقعی علم اور عمل میں بہت آگے اور وہ آپ سے محبت بھی کرتا ہے، کتنی اچھی فیلنگ آتی ہے نا۔ امیجنیشن میں لائیے ابراہیم علیہ السلام کی خوش قسمتی،
رش کر رہا ہے، رش کر رہا ہے کہ وہ اللہ کے قلیل تھے، اور قلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس کی دوستی دل کے درمیان پہنچ جائے۔ ایسے نہیں اوپر اوپر سے ہم جو آج کل جھوٹی محبت کے دعوے کرتے اور اندر تو کچھ بھی محبت کوئی بھی ہلچل نہیں ہے۔ نہیں، ایسی دوستی جو دل کے اندر پیوست ہو جائے اور اس میں کسی پہلو سے بھی کوئی خامی نہ رہے، یہ ایسے دوست ہیں ابراہیم علیہ السلام کس کے؟ اللہ کے، اللہ کی دوستی میں لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، النساء 125۔ اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خاص دوست بنا لیا، اللہ کے خاص دوست۔ کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ بس تو ہم پر بھی رحم کر دے۔ آپ دیکھیے، نہ صرف اللہ تعالیٰ کے خاص دوست خلیل اللہ کا ٹائٹل ملا، ساتھ ہی حدیث میں آتا ہے کہ جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 روز قبل، 5 days پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انی ابرؤ الی اللہ ان یکون لی منکم خلیل فإن اللہ تعالی قد اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا ولو کنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ میں اس بات سے بیزار ہوں کہ میں تم میں سے کسی کو اپنا دوست بناؤں، بیسٹ فرینڈ۔ آج کتنے بیسٹ فرینڈ ہیں نا، کتنی دوستی ہے لوگوں سے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کو اپنا دوست بناؤں اللہ کے علاوہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے مجھے اپنا دوست بنایا ہے۔ کس کو؟ اللہ کے نبی کو بھی، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا ہے۔ فوراً بتا رہے ہیں میرے باپ کو ابراہیم علیہ السلام کو بھی دوست بنایا۔ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو دوست بنانے والا ہوتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دوست بناتا۔ لیکن بات یہ کہ ان کی دوستی کس کے ساتھ تھی؟ اللہ کے ساتھ تھی، اللہ کے وفادار تھے نا، ہر حکم پر سمیعنا و اطعنا کہنے والے تھے۔ اللہ ایسے ہی نہیں چنتا، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ نے تو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس مٹی سے ان کی اولاد کو بنایا۔ آپ دیکھیں جس طرح مٹی کے کلر مختلف ہیں، اس کی صفات مختلف ہیں، لوگ مختلف طرح کے ہیں نا، مختلف عادات کے، مختلف مزاج کے، مختلف سوچ کے ہیں، لیکن بات وہی ہے، کچھ لوگ فطرت پر ہوتے ہیں، اللہ ان کو چن لیتا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں، اور آپ سوچئے ابو بکر کی تعریف بھی کتنی کر دی نا، کہ اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو دوست بناتا۔ لیکن اللہ کے نبی کی دوستی کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ، کیونکہ اللہ نے مجھے اپنا دوست بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی جیسے اللہ نے اپنا دوست بنایا۔ رشکار ہے، ان کی قربانیوں پہ رشکار ہے، ان کی باتوں پہ رشکار ہے، دل چاہ رہا نہیں کہ ہم بھی چنے جائیں، ہمیں بھی جسے کہا جائے اس طرح کی ہمیں بھی جسے کہا جائے کوئی اس طرح کا ٹائٹل ملے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا آنر ملنا ابراہیم علیہ السلام کو، اور پھر آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ابراہیم علیہ السلام کو جیسے اللہ نے اپنا دوست بنایا تو مجھے بھی اپنا دوست بنایا، اور پھر ساتھ ہی ابو بکر پہ بھی رشکار ہے۔ اتنا آنر اللہ کے نبی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دے رہے ہیں کہ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو دوست بنانے والا ہوتا تو ابو بکر کو دوست بناتا۔ میں اور آپ دیکھ لیں کہ میرے اور آپ کے فاسٹ فرینڈ کیسے ہیں، کیسے دوست ہیں، کیا واقعی وہ رائچیس ہیں؟ کیا واقعی ان کا اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہے؟ کیا واقعی وہ آپ کو اللہ کے دین کی طرف بلانے والے؟ تو یہی آپ کے سچے دوست ہیں، باقی ساری دوستی تو دنیا کی یہیں رہ جائے گی۔ اللہ ہمیں بھی ایسی دوستی دے جو اللہ والوں کی ہے، جو نیک لوگوں کی ہے۔ اب آگے دیکھیے، ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خاص دوستی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی کی کس کے ساتھ خاص دوستی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ آپ کے مناقب میں سے کس کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ اور وہ کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکل نبی ولاة من النبیین وان ولی ابی وخلیل ربی۔ ہر نبی کے لیے نبیوں میں سے کچھ دوست ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے، یعنی ہر نبی کے نبیوں میں سے کچھ فرینڈز ہیں جن سے اس کا خصوصی تعلق ہوتا ہے، اسپیشل ریلیشن شپ ہوتا ہے، اور میرا خاص تعلق والا دوست میرا باپ،
اور میرے رب کا خلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ ان ولی ابی و خلیل ربی، کیا تعریف کر رہے ہیں کہ میرا خاص تعلق والا دوست کون ہے؟ میرا باپ ہے۔ کون؟ اور میرے رب کا خلیل ہے کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ رشکار ہے، اتنا پیار آ رہا ہے نا، دل سے آ رہا ہے ملاقات کا، کہ آپ دیکھیے حج کا سیزن ہے اور ایسے ابراہیم علیہ السلام کی محبت بڑھتی جا رہی کہ کیوں اتنا بڑا ٹائٹل ملا، اور اللہ کے نبی کی اسپیشل ان کے ساتھ دوستی۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ بے شک سب لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب یقیناً وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور یہ نبی کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، صحابہ رضی اللہ عنہم، اور ان کے بعد جو بھی بلیورز ہیں، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کا دوست ہے۔ اور اللہ کس کا دوست ہے؟ ایمان والوں کا۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چل رہا ہے آیت سے؟ ہاں، جو کہ اس آیت سے بھی یہ بات پتہ چل رہی ہے نا کہ سب سے قریب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے، جنہوں نے ان کی پیروی کیا۔ اور سب سے زیادہ پیروی کرنے والے کون تھے؟ ان کے فاسٹ فرینڈ کون تھے ابراہیم علیہ السلام کے؟ اللہ کے نبی تھے۔ اور وہ جو ان کی پیروی کرنے والے ایمان والے، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کا دوست ہے۔ اللہ کس کا دوست ہے؟ ایمان والوں کا۔ تو بہت ضرورت ہے مسلسل مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کو چیک کرنے کی، ایمان میں اضافے کی، اور ہو نہیں سکتا جب تک میں اور آپ ابراہیم علیہ السلام کو نہ جانیں۔ کتنے ایمان کے اونچے درجے پر تھے کہ ایک امت کا کام کر کے چلے گئے۔ آگے دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی یہاں نہیں ختم ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام رب سے دوستی کو آسمان اور زمین والے خوب جانتے ہیں۔ کیا مراد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو رب سے دوستی ہے نا، اس کو آسمان اور زمین والے خوب جانتے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ آپ کی اپنے رب کے ساتھ کیا دوستی ہے۔ اس کے بارے میں کیا روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فَيَقُولُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ أَنْتَ قَلِيلُ الرَّحْمَنِ قَدْ سَمِعَ بِقَلَّتِكَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلُ الْأَرْضِ۔ روز حشر لوگ کہیں گے، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اللہ کے دوست ہیں، اور آپ کی دوستی کا آسمان والوں اور زمین والوں نے بھی خوب سن رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دوستی کوئی چھپی بھی نہیں ہے۔ آسمان اور زمین پر جتنی بھی مخلوق ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی دوستی کو جانتی ہے کہ ان کا اپنے رب کے ساتھ کس طرح کی دوستی ہے، کہ جب جس بھی بات پر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، قال اسلمت لرب العالمین، ایسی دوستی ہے۔ ہاں، اتنی وفادار دوستی، اتنی دل کے اندر اتر جانے والی دوستی، یہ دوست ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو رب کے ساتھ دوستی ہے، اس کو آسمان والے بھی اور زمین والے بھی خوب جانتے ہیں۔ اور کل حشر کے دن ایسا ہوگا کہ جب لوگ آپ کے پاس سفارش کے لیے آئیں گے کہ آپ اللہ کے دوست ہیں، آپ علیہ السلام کی دوستی جو ہے اللہ سے اس طرح کی ہے، اور آپ کی دوستی کے بارے میں آسمان اور زمین والے سب نے خوب سن رکھا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کیسے کیسے وہ معراج کا سفر، مطلب وہ حشر کا میدان ہوگا، کیسے کیسے لوگ، جسے کہا جائے اس دن کی جو وحشت ہے، گھبراہٹ ہے، اس کو دور کرنے کے لیے کیسے انبیاء کے پاس جائیں گے۔ تو یہ دوستی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ یہ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ، کہ اللہ کے نبی کے ہاں بھی ابراہیم علیہ السلام ایک اسپیشل ان کا ایک رتبہ تھا، ایک مقام تھا، ایک اسٹیٹس تھا۔ ہم تو دنیا کے اسٹیٹس کے لیے لڑتے ہیں، ہم دنیا میں نام بری چاہتے ہیں، لیکن اب اللہ کے نبی کے ہاں ابراہیم علیہ السلام کا ایک اسپیشل مقام تھا۔ یہ وہ کیا ہے؟ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔
آپ کو یاد ہے ایک دفعہ میں میری ایک دم اللہ تعالیٰ نے ذہن میں بات ڈالی ہے، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ عنہ بہت ہی جسے کہا جائے ایک اچھے جیسے ہوتا ہے نا موڈ میں عائشہ رضی اللہ عنہ ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بیویوں کے مزاج بھی اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں نا، تو بڑے اچھے موڈ میں تھی نا، تو اور اللہ کے نبی بھی بہت اچھے مزاج پہ ہم دونوں بات کر رہے تھے، تو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے کہا جائے کہ مطلب ایک طرح سے پوچھا کہ مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ جسے کہا جائے میرے لیے دعا کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اغفر لی عائشہ، اللہم اغفر لی عائشہ، اللہ عائشہ کو معاف کر دے۔ اب جب یہ بات سنی تو عائشہ رضی اللہ عنہ اتنا خوش ہو گئی، خوشی کے مارے، جیسے خوش ہوتا ہے نا انسان کے اللہ کے نبی نے میرے لیے دعا کی ہے، تو جیسے انسان خوشی میں ایک دم تکیے میں اپنا سر ڈال دیتا ہے نا، اس طرح سے اتنی خوشی سے انہوں نے اس طرح سے مطلب ایک خوشی کا احساس کرتے ہوئے ایک طرح سے بالکل جھک گئی اور تکیے میں اپنا سر ڈال دیا خوشی میں نا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا بات ہے، تم اتنا کیوں خوش ہو رہی ہو؟ تو فرمایا، میں کیوں نہ خوش ہوں، آپ نے میرے لیے اتنی پیاری دعا کی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ جو میں نے تمہارے لیے دعا کی نا، میں ہر نماز میں اپنی امت کے لیے یہی دعا کرتا ہوں، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ کیا لیڈر ہے! آج ہم میں سے کتنے لیڈر ہیں جو اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے دعا کریں؟ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ہاں جو اس طرح سے امت کے لیے دعا کریں؟ امیجنیشن میں لائیے، اللہ کے نبی ہر نماز میں اپنی امت کے لیے دعا کریں، اور امت ہے کہ فرقوں میں پڑ گئی، امت ہے کہ قرآن کو چھوڑ کے بیٹھ گئی، امت ہے کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھی ہے، امت ہے کہ دین سیکھنا سکھانا نہیں چاہتے، سب جو کچھ مل جائے اوپر اوپر سے بس وہ لے لینا چاہتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کم سے کم محسن کا کیسے احسان مان سکتے ہیں؟ کم سے کم ہم ان کی اتباع تو کریں، ہاں ان کے فوٹ اسٹیپ پر تو چلیں۔ پھر آگے مزید فرمایا، کیا جب یہ دعا پڑھی نا، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، مزید فرمایا، وَأَخَّرْتُ ثَلَاثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتَّى ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری میں نے اس دن کے لیے مؤخر کر رکھی ہے جس دن تمام مخلوق میری طرف رغبت رکھے گی، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام بھی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب قیامت کے دن کہ سب کس کے پاس آئیں گے، ساری انبیاء سے ہوتے 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 کس کے پاس آئیں گے شفاعت کے لیے؟ اللہ کے نبی کے پاس۔ سب جیسے کہا جا آپ کی طرف رغبت کریں گے، آپ کی طرف رجوع کریں گے، رغبت کریں گے، تو یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام بھی۔ تو کیا آپ دیکھیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابراہیم علیہ السلام کیا کیا مقام و مرتبہ تھا، امیجنیشن میں لائیے۔ تو سب کے لیے کیا ہے، تو یہاں سیکھنے کی کیا بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اسپیشل پروٹوکول ہے، اسپیشل مرتبہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آگے دیکھتے ہیں ابراہیم انشاءاللہ ایک دو اور دیکھ لیتے ہیں، اگلا مناقب کو دیکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام مخلوق میں سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر ہے۔ امیجنیشن میں لائیے، آپ کو کہا جائے آپ دنیا کی بیسٹ موم ہیں، آپ دنیا کی بیسٹ سسٹر ہیں، آپ دنیا کی بیسٹ وائف ہیں، آپ کو کیسا لگے گا اگر ہمیں اس لیول پر بھی ٹائٹل مل جائے تو کیسا لگتا ہے؟ اتنا اچھا لگتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہے، اور وہ کیا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا خیر البریۃ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک ابراہیم علیہ السلام۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا خیر البریہ، اے مخلوق میں سب سے زیادہ بہتر، یعنی مراد ہے مخلوق میں سب سے زیادہ بہتر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔
یعنی جو خیر البریہ کا لقب ہے وہ کس کے لیے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ امیجنیشن میں لائیے، اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو کیا میں اور آپ ان سے دوستی نہ کریں، ان کے مناقب کو نہ جانیں، ان کی فضیلت کو نہ جانیں؟ جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کے بارے میں جاننے کا دل چاہتا ہے کہ کیوں ان کو خیر البریہ کہا گیا، کیوں ان کو مخلوق میں سب سے بہتر کہا گیا ہے۔ تو اسپیشل ان کو ٹائٹل ملا ہے خیر البریہ، سب سے بہترین مخلوق میں سے۔ آگے ایک اور انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ رب کی آزمائشوں پر صرف ابراہیم علیہ السلام پورے اترے، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف ٹیسٹ میں، آزمائشوں میں، ابتلا میں مبتلا کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام صرف تمام آزمائشوں پر پورے اترے۔ امیجنیشن میں لائیے کیا کچھ اللہ نے ان کو جسے کہا جائے خوبیاں دی تھیں، ہاں؟ تو یہ ان کا مناقب ہے، یہ ان کی خوبی ہے، یہ ان کا فضائل ہے۔ اور کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، الاسلام ثلاثون سحما ومبتلی بهذا الدین فاقامه الا ابراہیم علیہ الصلاة والسلام قال اللہ تعالی وابراہیم الذی وفا فكتب اللہ له براءة من النار۔ اسلام کے 30 حصے ہیں، اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے جسے اس دین کے ذریعے آزمایا گیا اور وہ اس آزمائش میں پورا اترا ہو، سوائے کون؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے ہر امر کو کیا کیا؟ وفا، پورا کر دیا، بات تمام و کمال پورا کیا، ہر ٹیسٹ میں، ہر امر کو مکمل طریقے سے اس کے ساتھ وفا کیا۔ بس اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آگ سے برات مقرر کر دی ہے۔ دنیا میں بھی دیکھیے آگ کیسے آپ کے لیے گلے گلزار ہو گئی تھی، اور آخرت میں بھی آپ کے لیے آگ سے برات مقدر کر دی ہے۔ تو امیجنیشن میں لائیے کہ اللہ کی طرف سے آنے والے ہر آزمائش پر کون کون کامیاب ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو دیکھنا چاہیے نا کہ کیسے وہ کامیاب ہوئے، کیا انہوں نے طریقے اختیار کیے۔ اصل بات تھی جو ساری بات کا خلاصہ ہے کہ ان کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق تھا۔ انہوں نے شرک کے ماحول میں جسے کہا جائے پروان چڑھ کر اپنے رب کو پا لیا۔ میں اور آپ تو جتنا سجدے میں پڑ جائیں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے گھر میں پیدا نہیں کیا۔ شکر ہے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ہمیں پتہ تھا نماز روزہ کلمہ پتہ تھا۔ آپ امیجنیشن ملائیے کیسے ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کو پاتے اس مشرک گھر میں۔ تو اللہ جس کو چاہے ایسی جیسے کہا جائے توحید دے دے۔ تو وہی بات ہے کہ ہر ایک کو آزمایا گیا دین کے ساتھ، لیکن جو آزمائش میں پورے اترے ہیں وہ سوائے ابراہیم علیہ السلام کے، جنہوں نے ہر اللہ کے حکم پر وفا کا حق ادا کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی واقعی اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، المنان ہے، مسلسل ہم پر احسان کرتا جا رہا، اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم ناشکری کی انتہا کرتے، تھوڑے پر راضی نہیں ہوتے اور مزید کی طلب میں رہتے، تو پھر کیسے شکر گزاری آئے گی، کیسے امتحان میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کبھی ہمیں ٹیسٹ میں ڈالے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح مکمل وفا کا حق ادا کرنے والا بنا دے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ ہم موو آن ہو جائیں گے اپنے آج کے عمل کی طرف، جو کہ ہمارا آج کا عمل ہے، جو اگلا سیشن ہے، کہ ہم آج تو نہیں جا رہے حج اینڈ عمرہ پہ، لیکن وائی ناٹ، کیوں نہ ہم وہ اجر انشاءاللہ ابھی نہیں تو بعد میں لے لیں۔ کیسے لیں گے؟ تو آج کا میرا اور آپ کا عمل ہے، آپ کوشش کیجئے سسٹر ان اعمال کو آگے بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ آپ کی چھوٹی سی کوشش ہو سکتا ہے کسی کو ان احادیث کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے جوڑ دیں، ہاں ان کو سمجھ آ جائے۔ تو آج کا جو ہمارا عمل ہے کہ ماہ رمضان میں عمرہ کرنا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو ابھی ہم نہیں کر سکتے، نہیں کوئی مسئلہ نہیں، ابھی نہیں کر سکتے، لیکن جب آپ کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو کیسے جسے کہا جائے حج کے برابر ثواب ملے گا۔ تو
رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے، یعنی حج کی طرح ثواب ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاریہ عورت سے فرمایا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجًّا۔ جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، کیوں؟ اس رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں مزید اس بات کی وضاحت ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج فقالت امرأة لزوجها احجتی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جملک۔ کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا۔ ایک عورت نے اپنے خاوند سے کہا، اپنے ہسبینڈ سے کہا مجھے اپنے اونٹ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرائیں۔ انہوں نے کہا میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں جس پر میں تمہیں حج کراؤں۔ وہ کہنے لگی مجھے اپنے فلاں اونٹ پر حج کراؤ۔ تو انہوں نے کہا وہ اونٹ تو اللہ کی راہ میں وقف ہے، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میری بیوی آپ کو سلام کہتی ہے، اس نے آپ کے ساتھ حج کرنے کی بہت سی خواہش کی ہے اور کہا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرائیں۔ میں نے اس سے کہا میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں جس پر میں تمہیں حج کراؤں۔ اس نے کہا مجھے اپنے فلاں اونٹ پر حج کرائیں۔ میں نے اس سے کہا وہ تو اللہ کی راہ میں وقف ہے، اللہ کی راہ میں رکھ دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اگر تم اسے اس اونٹ پر حج کرا دیتے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں ہوتا۔ اس نے کہا اس نے مجھے یہ بھی آپ سے دریافت کرنے کے لیے کہا ہے کہ کون سی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے سلام کہو اور بتاؤ کہ رمضان میں عمرہ کر لینا میرے ساتھ حج کر لینے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ دل چاہ رہا ہے رمضان میں عمرہ کرنے کا، تاکہ اللہ کے نبی کے ساتھ تو حج نہیں کیا لیکن انشاءاللہ اجر پا لیں گے۔ نیت کر لیں اللہ تعالی ہم سب کو لے کر جائے، اللہم آمین۔ تو یہ ہمارا آج کا عمل تھا کہ جو آپ رمضان میں عمرہ کریں گے تو حج کے برابر یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر۔ اللہ اکبر۔ تو انشاءاللہ آج کے ذکر کو دیکھتے ہیں کہ آج کا ذکر ہمارا کیا ہے۔ انشاءاللہ بہت اہم جسے کہا جائے ٹاپک ہے، تو انشاءاللہ آپ یہ دعا پڑھتے بھی ہوں گے لیکن پھر بھی الحمدللہ، اور بہت ہی پیاری دعائیں جو کہ ہم سب کو مانگنی ہے۔ اور وہ کیا ہے انشاءاللہ آج کا عمل، انشاءاللہ آج کا ذکر آپ کا کیا ہے، انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے آج کے ذکر کے اندر، آج کے ذکر کے اندر جو ہمیں رہنمائی دی جا رہی ہے وہ ہے لا الہ، جی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کتنی پیاری، کتنا پیارا ذکر ہے آج کا، امیجنیشن میں لائے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے، اسی کے لیے سب تعریف ہے اور ساری خیر اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں روایت آتی ہے کیا، کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے صبح کی نماز میں جس نے صبح کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد 10 مرتبہ یہ الفاظ کہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، اس کی وجہ سے اسے 7 باتیں عنایت ہوتی ہیں، 7 چیزیں اس کو عنایت ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے، امیجنیشن میں لائیے۔ نمبر 1، 10 نیکیاں لکھتا ہے، اور پھر نمبر 2، اس سے 10 برائیاں دور کرتا ہے۔ نمبر 3، اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے۔ نمبر 4، اور 10 جانوں کے آزاد کرنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ نمبر 5، شیطان سے اس کی حفاظت ہوتی ہے اور وہ ہر مکروہ چیز سے محفوظ رہتا ہے۔
اور پھر آخری، اور اس روز شرک کے علاوہ اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جس نے اس کو مغرب کے بعد کہا اس کو بھی رات میں ایسا ہی ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ کیا کچھ جسے کہا جائے اذکار ہے، تسبیحات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو بتا کے چلے گئے۔ آج ہماری زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، ٹیسٹ سے بھری ہوئی ہے، ایک کے بعد ایک فتنے ہیں، اور فتنوں سے نجات کے لیے طریقہ بھی پتہ ہے، لیکن پھر بھی ہم کیوں نہیں کرتے؟ پھر بھی ہم کیوں اتنی غفلت میں ہیں؟ تو آپ جب اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ جہاں آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی، 10 برائیاں دور ہوں گی، درجے بلند ہوں گے، جانور کو 10 جانوں کو آزاد کرنے کے برابر ریوارڈ ہے، شیطان سے حفاظت، ہر مکروہ چیز سے محفوظ رہیں گے، اور شرک کے علاوہ اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوں گے اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے، سیم مغرب کے وقت بھی۔ تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ سب کو یہ کلمہ یاد ہے، صرف آپ نے بیادہ الخیر کا اضافہ کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد بیادہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ ہم انشاءاللہ یہیں پہ رکیں گے، ہمارا آج 6 ڈے ہو گیا، اب ہمارے پاس 3 ڈیز باقی ہیں، کیونکہ 10 ذی الحج کے دن تو ہماری عید ہے انشاءاللہ، ہم سب اللہ کے دن سے اچھے سے سیلیبریٹ کریں گے، لیکن باقی جو 3 دن باقی ہیں بہت اہم مناسک کی طرف اشارہ ہوگا، تو اور بہنوں کو بھی اپنے جسے کہا جائے بہت محبت کے ساتھ بلا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کر دے اور مل کر عبادت کرنا آسان کر دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔